بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور علم نافع عطا فرمائے۔ قلب مکانی کی پہچان کے متعلق ہمارے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قلب مکانی کی پہچان کے 5 طریقے مصنف نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ہم اشتقاق، تصحیح، ندرت الاستعمال بصورت عدم قلب، 2 حمزوں کا کنارے میں واقع ہونا لازم آئے، اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 5واں طریقہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس طرح یہ قلب مکانی کی پہچان کا ہمارا جو سبق ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج جو طریقہ ہم پڑھیں گے وہ ہے بصورت عدم قلب، منصرف کا بغیر اسباب منع صرف، یعنی کہ غیر منصرف کے لیے جو اسباب ہیں، ان اسباب کے نہ پائے جانے کے باوجود بھی کسی منصرف کلمہ کا غیر منصرف ہونا لازم آئے، جیسے اشیاء۔ تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ مصنف کی ذکر کردہ عبارت کو دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو قلب مکانی کا طریقہ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کو ہم وائٹ بورڈ پر سمجھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا: الخامس ان يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتدین۔ قلب کو جاننے کا 5واں طریقہ عدم قلب کی صورت میں کلمہ کا بغیر اسباب منع صرف کے غیر منصرف ہونا لازم آنا ہے۔ کاشیاء، جیسے اشیاء، فإننا لو لم نقل بقلبها لازم منع افعال من الصرف بدون مقتدین۔ اگر ہم اس میں قلب نہ کریں تو اشیاء کا بغیر اسباب منع صرف کے غیر منصرف ہونا لازم آئے گا۔ وقد ورد مصروفاً، حالانکہ قرآن کریم میں یہ منصرف وارد ہوا ہے۔ قال تعالی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ان کی حقیقت کچھ نہیں مگر چند نام جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں۔ فنقول، چنانچہ ہم کہتے ہیں، اصل اشیاء شیء علی وزن فعلاء، کہ اشیاء ان کی اصل شیء ہے بر وزن فعلاء۔ قدمت الحمزۃ التی ہی اللام، تو حمزہ کو مقدم کیا گیا جو لام کلمہ ہے، فی موضع الفاء، فا کلمہ کی جگہ، فصار اشیاء علی وزن لفعا، تو یہ اشیاء بر وزن لفعا ہو گیا۔ فمنعها من الصرف نظرا الی الاصل، تو اس کا غیر منصرف ہونا اس کی اصل کے اعتبار سے ہے، الذی ہوا فعلاء، جو کہ فعلاء ہے۔ ولا شک ان فعلاء من موازین الف التانیث الممدودۃ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فعلاء ان کا وزن، فعلاء الف ممدودہ کے ساتھ غیر منصرف کے وزنوں میں سے ایک وزن ہے۔ فہو ممنوع من الصرف لذالک، اسی لیے یہ غیر منصرف ہے اصل کے اعتبار سے۔ وہو المختار، اور یہی مختار ہے، یہی مختار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قلب مکانی کا 5واں طریقہ بیان کیا گیا ہے اشیاء ان کے بارے میں، اس میں مختلف علماء صرف کا اختلاف ہے، لیکن مصنف نے یہاں پر وہو المختار سے جن کے موقف کی طرف اشارہ کیا ہے وہ امام خلیل اور سیبویہ ہیں۔ ان کے نزدیک اشیاء یہ اس میں جمع ہے، جمع نہیں ہے، اور اس میں قلب مکانی ہوا ہے، جبکہ امام کسائی ان کا موقف یہ ہے کہ اشیاء بر وزن افعال، یہ اس میں قلب مکانی نہیں کیا گیا، اور امام اخفش کا اور فرا کا یہ موقف ہے کہ اشیاء شیء کی جمع ہے اور اس کی اصل شیء ہے، جیسے بین۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن وہو المختار سے مصنف نے جس
पसंदीदा मौक़िफ़ की तरफ इशारा किया है, वह इमाम खलील और सीबावई का है। अशियाउन असल में शैआ वो है, शैआ बर वज़न फ़अला। अब इसमें तब्दीली क्या की गई? शैआउ में जो लाम कलमा में हमज़ा है, इस लाम कलमा को फ़ा कलमा की जगह पर ले है, तो ये बन गया अशियाउ। इसके नीचे हम लिख लेते हैं, इस हमज़ा को उठा के यहाँ पर ले आए फ़ा कलमा की जगह, तो ये बन गया अशियाउ। तो ये अशियाउ बर वज़न लफ़आउ। लफ़आउ क्यों हुआ कि हम लाम कलमा को उठा के फ़ा कलमा की जगह ले गए, तो अब फ़अलाउ जो लाम आखिर में आना था मीज़ान में, वो शुरू में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपने क़ल्ब मकानी की पहचान के पाँचों तरीके समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।